بہت تاریخ ہو چکی ہے پہلے ہی۔ بہر طور میں اجتماعی طور پر تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس اجلاس میں تشریف لائے۔ بعد ازاں کل میں نے ایک مختصر سا یہ پیراگراف پڑھا تھا، وہ پیراگراف میرے سامنے ہے، وہ میں سناتا ہوں اور 1 یا 1.5 منٹ کی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب کا یہ لکھا ہوا پیراگراف ہے۔ کہتے ہیں دشمنی اور دوستی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ فطرت نے انسان کے ایک ہاتھ میں دوستی کے پھول تھمائے اور دوسرے میں دشمنی کے بھالے۔ جبلت نے اس کے ایک کان میں دوستی کا مدھر منتر پھونکا تو دوسرے میں دشمنی کا تہلکہ خیز رجز پڑھ کر بھیجا۔ مجھے معلوم نہیں کہ حابیل کے قتل کا کوئی انفرادی یا سلسلہ وار انتقام لیا گیا تھا یا نہیں۔ مجموعی انسانی فطرت غالباً فتنہ دوست، شرپسند اور خبر پرست واقع ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں خبر بھی عموماً صرف دشمنی ہی بنتی ہے، دوستی نہیں۔ دوستیاں اور دشمنیاں کم و بیش ہر انسانی سماج میں ہوتی ہیں۔ شروع میں تو یہ واضح اور سادہ سی ہوا کرتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ ان کی ساخت، کیفیت، انداز اور اثرات متعدد اور پیچیدہ تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ جڑواں بھی ہونے لگیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ۔ پرانے اور تاریخی معاشروں اور شہروں میں دوستیاں اور دشمنیاں بھی پرانی اور تاریخی ہوتی ہیں۔ عہد بعہد دوستیاں ہم یاد نہیں رکھتے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، ان کی کوئی تاریخ بھی مرتب نہیں کرتے۔ نسل در نسل چلنے والی دھماکہ خیز دشمنیاں ہمیں یاد بھی رہتی ہیں، چٹخارے دار خبر بھی بنتی رہتی ہیں، اور وقائع نگاری جیسی نیم مصدقہ تاریخ اور عوامی دلچسپی کی داستان کی شکل میں بھی سانس لیتی رہتی ہیں۔ دشمنیاں بھی کسی سماج اور شہر کی معاشرتی، تہذیبی، اقداری، مزاجی اور نفسیاتی تاریخ کا اہم باب ہیں، اور ان کی ذمہ دارانہ لکھت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا ہماری قدیم و جدید خاندانی دشمنیوں کی کوئی مصدقہ تاریخ مرتب ہوئی ہے؟ ان کے تہ در تہ اسباب و عوامل، کرشماتی کرداروں، لرزہ خیز واقعات، بھیانک نتائج اور سست رفتار عدالتی فرض شناسی پر کوئی ڈھنگ کا کام ہوا ہے؟ کیا یہ موضوعات اردو یا دوسری مقامی زبانوں میں ہمارے معاصر فکشن کا جزوی یا کلی موضوع بنے ہیں؟ اچھا، یہ پیراگراف میں نے کل پڑھا تھا اور اس موضوع میں اس کے سحر میں کھویا رہا کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا موضوع ہو سکتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، لیکن آج کے اس اجلاس کے بعد یقیناً میں اگلے اجلاس تک اس بھیرا کے شعری اور ادبی منظر نامے کے سحر میں مبتلا رہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت تاریخی تناظر میں سجاد جعفری صاحب نے معلومات پہنچائیں، اور اس کے بعد ریاض صاحب نے شعری نثری منظرنامہ جو ہے، یقیناً اگر بھیرا شہر جو والڈ سٹی ہے، اس کا اتنا بڑا سکوپ ہے تو اس کا مضافات اگر اس میں شامل کر لیا جائے، جس طرح کہ ایک ہی شخصیت کا آپ نے ذکر کیا انور سدید کا، علاوہ ازیں بھیرا پوری یعنی کہ اس کے مضافات کو شامل کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا موضوع ہو سکتا ہے۔ اور میں تو ابوالمعالی کہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابوالمعالی وہی میرے ذہن میں تو تھا جو ولی دکنی کے ساتھ دکن سے ایک دفعہ دلی آیا تھا۔ علاوہ ازیں میں ابوالمعالی کو نہیں جانتا تھا کہ 1540 میں بھی یہاں پر کوئی بھیرا میں بھی رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی معلوماتی گفتگو تھی انتظار احمد اسد صاحب کی اور پروفیسر ریاض حسین کی اور سجاد جعفری صاحب جنہوں نے تاریخی تناظر میں بھیرا کو دیکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑے موضوعات ہیں علمی و ادبی حوالے سے اور تحقیقی حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں اور بھی موضوعات گونجتے رہے، جس کی طرف 1-2 مرتبہ جو ہے وہ اشارہ انتظار احمد اسد صاحب نے کیا کہ اس میں ہم آگے دیکھیں گے، کسی اجلاس میں یہ بھی رکھیں گے بھیرا میں مشاعرے کی روایت کیا رہی ہے،
کہ مشاعرہ جو ہے وہ بھیرا میں کب سے شروع ہوا اور کیسے کیسے 2-3 لوگوں کے تو آپ نے نام گنوائے، سلیم بھٹی صاحب اور ایک پہلے، لیکن یہ باقاعدہ روایت جو ہے یہ بھیرا میں، یہ بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ بہرطور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، پہلے بھی بہت وقت ہو گیا ہے۔ آپ احباب کا بالخصوص میاں صاحب، بابر حسین بابر صاحب، نصیر صاحب اور ملک صاحب تشریف لائے ہیں، باقی بالخصوص اور بالعموم اپنے تمام احباب کا جو کبھی کبھی اجلاس میں چہرہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔